وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48 سے 50، حصہ اول، درس نمبر 1459. آج کا موضوع کیا ہم اندھیروں کے باسی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وضیان اور روشنی وذکراً اور للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی تورات عطا فرمائی. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. اللہ. تو پھر یہ بات یہ ہے کہ پھر ایک دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک ایسا راستہ، ایک ایسے راستے پر چلنے والا، ایک ایسے غلط راستے پر چلنے والا جس پر اس راستے پر کے غلط ہونے کا کوئی احساس نہ ہو، بلکہ اس کے درست ہونے پر یقین ہو، اسے کوئی بھی شخص اس کے راستے سے، اس کی منزل سے نہیں بہکا سکتا، نہیں ہٹا سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم نے انتخاب کر لیا ہے دنیا کا بطور منزل، اور دنیا کے راستے پر اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈال دیا ہے. پھر اب طرفہ تماشا یہ کہ ہم اپنے سفر کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، اپنی منزل کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اپنی جو ہماری جو کوشش و سعی ہے، ہماری ساری اسی کے لیے مخصوص کر دی ہے ہم نے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نقصان کے لحاظ سے سب سے زیادہ، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوشش دنیا کی زندگی کے لیے اس میں گم ہو گئی۔ ضل سعیہم، ان کی کوششیں گم ہو گئیں، یعنی یہ ساری زندگی دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہے، دنیا کے حصول کے لیے۔ آپ دیکھ لیں ہماری ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، ساری دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہاتھ آئیں یا نہ آئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ اب یہ خیال یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور کیا کریں؟ یعنی دین کو چند ایک کاموں تک انہوں نے محدود سمجھ لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یعنی یاد دلاؤں کہ نہیں، یہ منزل نہیں ہے ہماری، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور جانا ہے واپس رب کے پاس۔ اللہ، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ سوچتے تھوڑی ہیں۔ اور میں بڑے ہی یہ افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے اس کی منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس نے کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ روش کو اپنا لیا ہے۔ آج کے مسلمان میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ان لوگوں کو جو دنیا میں یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا محبوب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان اور مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک ظاہری ضابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ تم جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو غیر مسلم مت کہو، اس کو مسلمان ہی کہو جو زبان سے پڑھتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں میرے کوئی میں اس کو ٹھیک تصور کرتا ہوں، ورنہ وہ تو یہ نظام بگڑ جائے گا۔ ہم لوگ عملی طور پہ مرتد ہو چکے ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ ہم عملی طور پہ کافرانہ روش، مشرکانہ روش اور منافقانہ روش اپنا چکے ہیں، اور اس بات پر مجھے پورا یقین ہے۔ دیکھیں کافروں کا کیا عقیدہ ہے؟ ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین او کما قال۔ کافر بھی کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ہم بھی یہ اپنے عمل سے کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے، پھر آپ کے اعمال آپ کی سوچ کے مطابق پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہم نہیں کر رہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے۔ پھر ہماری منزل دنیا ہے۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کا ترجمہ بھی اس کو پڑھ کے سنایا، اس میں دیکھیں موسیٰ اور ہارون کی بات کی گئی ہے۔ یہ اچھا پھر جو ہے وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ دو آیات ہیں 49 اور 50، یہ دونوں آیات ہیں کہ بھئی یہ ذکر وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا،
افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ یعنی کیوں اس کے ماننے سے تم انکار کرتے ہو؟ دیکھیں کوئی بھی کتاب ہو آسمانی، اس کا مضمون اور مدعا ایک ہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تمام پیغمبران اللہ کی توحید کی اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے بن کر آئے ہیں اور بھجوائے گئے ہیں۔ تمام پیغمبران توحید، رسالت اور آخرت، اس کا ماننا عملی طور پہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ ہم اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتے۔ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ تو ہمیں اللہ ہی بتائے گا۔ اپنی دانش میں ہم اس بات کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہر ایک، آج دیکھ لیں، ہم میں سے ہر مسلمان یہ کہتا ہے بس میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس وقت، اور اس کی پیشن گوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ تَغَلُوا جوہر دب لَتَّبَعْتُمْ، تم ضرور گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، ہاتھ بر ہاتھ، لیست بر لیست، حتیٰ کہ کوئی ان میں سے اگر ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ حذو النعل بالنعل، ایک جوتا جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز کے برابر ہوتا ہے، تم ان کے۔ اچھا اب دیکھ لیں، انہوں نے کتاب سے تو وہ دور ہو گئے، اپنی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور چونکہ یہ قیامت تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے، ورنہ ہم نے ان کے معنی تو بدل دیے کم از کم۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، معنی بدل دیے۔ ہمیں قرآن کی جو معنی ہے، جو روح ہے، جو مطالبہ ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، عام اور خاص کو۔ قرآن کا کیا مطالبہ ہے، قرآن کیا دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوائے ہیں، رسول کی دعوت کیا ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو ایک مدعا ہے دنیا، بات ختم۔ اس بات پہ ذرا آپ سوچیں نا۔ ابھی میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہم نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں۔ دیکھیں سچی بات ہے، اور یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہے، ہمارے دین کی جو بھی اصطلاحات ہے، اس کی نہ ہمیں معنی کا پتہ ہے نہ اس کے حقیقت کا پتہ ہے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کیوں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر کیوں آتا ہے، پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم حقیقی طور پہ۔ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، یہ اس کی حقیقت ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں بڑے تقین سے، بڑے یقین سے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو خواہشات نفس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہیں سامعین کرام، اور اس کو سوچنا سمجھنا جو ہے یہ پھر کار عدالت۔ اچھا میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کتاب کیوں نازل ہوئی اس آیت میں، اور یعنی یہ 3 آیات ہیں، 48، 39، 49، 50، اور پھر جو بھی آگے واقعات آتا ہے، لیکن یہ 3
آیات کا ایک جوڑا ہے، ایک گلدستہ ہے، یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ایک بہت دقیق، بہت گہرا مضمون ہے لیکن بہت آسان بھی ہے۔ اچھا، پہلی آیت کی طرف میں آتا ہوں کہ کتاب، اس کے مباحث کیا ہیں، اس 48 نمبر آیت کے مباحث کیا ہیں، کیا موضوعات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب کے بارے میں یعنی ایک موضوع یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کیا، پھر اس کی صفت کیا ہے، پھر یہ نصیحت ہے کس کے لیے۔ یہ 2-3 اس کے موضوعات ہیں اس ایک آیت کے بارے۔ اول تو اس میں فرقان ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں کہ تمام کتب آسمانی، تمام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہیں، اس کا تو بنیادی کتاب الکتاب لدینا حکیم علیم وَإِنَّهُ فِي الکتاب لدینا، یہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، یہ تمام اس کے ایڈیشن ہے، تمام جو ہے یہ لوح محفوظ میں، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فرقان۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی، فرق کرنے والی، فرقان فرق کرنے والی۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، بدر کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان کہا ہے، جس دن 2 گروہ جو ہے اکٹھے آمنے سامنے ہوئے۔ تو بہرحال فرقان کا مطلب دیکھیں حق اور باطل، اس کا پھر روشنی اور نصیحت، یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ سامعین کرام 3 چیزیں ہیں، فرقان، ضیاء اور ذکر، یعنی ہدایت۔ یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ بس ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہر اس آسمانی کتاب جو ہے وہ فرقان ہوتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے اور اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ اچھا، اب فرقان کا مطلب کیا؟ مطلب حق اور باطل۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یعنی اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ عمومی طور پہ تو ہم لوگوں نے اندھیروں کو منزل بنا لیا ہے، باطل اس وقت ہم سب کا مقصود جو ہے وہ باطل ہے، ہم لوگ باطل کے لیے زندہ ہیں اور باطل پر فدا ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ فرق نہیں کر پا رہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے، پہلے تو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے مدعا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے کہ آپ کا مدعا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو آپ کو سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا، عقل سے کام لینا ہوگا، اور کہ بھئی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، اس تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ رب سے آیا کیوں ہے دنیا میں؟ اب یہ جو ہے یہ آپ کو یہ کتاب بتائے گی۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی اے انسان، تمہاری منزل اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تم نے جانا ہے رب کے پاس۔ اور بات یہ ہے، دیکھیں یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں، اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ فرقان، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس نصیحت سے ان کو بھلا دیں گے، قرآن، ظاہر ہے کہ قرآن اور تورات یہ تمام آسمانی کتابیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت وہ دیگر کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اور اس کا آخری ایڈیشن قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن تمام کتابوں کی خصوصیات ایک ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ فرقان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں اپنی زندگی کے بارے میں،
تو ہم گمراہی کا شکار یقیناً ہوں گے۔ دیکھیں بنا سوچے سمجھے ایک راستہ، ایک سفر آپ شروع کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے اندھا دھن، تو وہ تو پھر کوئی خاص بات نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ غلط راستوں کا انتخاب کر لیں۔ دیکھیں اس وقت جب انسان زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے، پھر یہ چونکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا تو یہ دنیا کو مدعا بنا لیتا ہے، دنیا کے لیے جینا یہ اپنا مقصد ٹھہرا لیتا ہے، اس کی زندگی پھر ظاہر کے لیے ہوتی ہے، اس کا جینا مرنا پھر ظاہر کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سب کے سب۔ تو بہرحال فرقان، اب فرقان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی، یعنی قرآن سے، اور یہ بھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرقان اور روشنی اور یہ ہمارے قرآن کی بھی یہی صفت ہے، اور آج ہمارے لیے قرآن مشعل راہ ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن میں نصیحت ہے ہمارے لیے۔ تو فرقان کی میں بات کر رہا تھا، حق اور باطل میں امتیاز۔ دیکھیں انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے، اور یہ بات تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی میں پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یعنی دنیا کو اگر آپ منزل بنا بھی لیں تو ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کا ساتھ دے گی، پھر یا آپ چلے جائیں گے یا آپ سے چلی جائے گی۔ ساری عمر تو آپ یعنی وزیر اعظم نہیں رہ سکتے نا، ساری عمر تو آرمی چیف نہیں رہ سکتے، یعنی جو بھی عہدہ ہے ختم ہونے والا ہے، جو بھی کردار ہے آپ کا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کتنے ہی دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ قبر کی زینت ہے، قبر میں پڑے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہمارے۔ تو کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، سب نکرام، کتاب یعنی قرآن پاک، اس سے آپ کو باطل کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو روشنی بھی ملے گی اور آپ کو نصیحت بھی ملے گی، وہ ذکر۔ اصل میں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم باطل پر ایمان لا چکے ہیں۔ باطل مطلب دنیا پر ہمارا ایمان ہے، دنیا ہی ہمارا اب منزل ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اب قرآن پاک وہ تو آپ کو اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے اور آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے قرآن۔ اگر آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو آپ جنتی ہوں گے، لیکن قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی جو بنیادی بات ہے کہ اس وقت ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ ہم ظاہر کے بندے ہیں اور ظاہر کے لیے جینا جو ہے وہ ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے، اور یہ میں خاص طور پہ آج کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اس زمانے کے لیے، اس کے مسلمانوں کے لیے کہ آپ دیکھ لیں قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ افرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ، نہ امت کے طور پہ۔ تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی دنیا تک محدود ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس ختم ہو گئی بات۔ اور اس کے بھی کوئی یعنی دیکھیں وہ تو ایک روایتی طور پہ ہم نے یہ چیزیں اپنائی بھی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے یہ روایت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اس کی روح سے واقف ہیں، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مقصد سے واقف ہیں، نہ یہ کچھ اثر پیدا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے پہ، بلکہ الٹا جو ہے اس کے الٹے اثرات ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی آبادی بڑھ رہی ہے اور جتنے بھی نمازی ہیں، مسجدیں جو ہیں بڑی بڑی بن گئی ہیں، آباد ہیں، لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ یہ تو میرے رسول کی پیشن گوئی ہے۔ بہرحال
تو اب یہ ہے نا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ناگفتہ ہے، بہت ہی زیادہ. بہرحال وہ یعنی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں فرقان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ حق کا اتباع چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بات سننی ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور کسی صاحب قرآن سے رابطہ کرنا ہوگا. جو بھی ہیں، بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، بہت ہیں. اپنے قرب و جوار میں کسی کو دیکھیں اور اس سے رابطہ کریں اور اس سے قرآن کا مطلب پوچھیں. خود ترجمہ پڑھنے سے آپ کسی بات تک تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کتاب کے لیے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے. ہم لوگوں نے تو کتاب کے ظاہر کو لے لیا ہے، لیکن اس کی جو معنی ہے، اس کی جو باطن ہے، جو روح ہے اس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن پاک سے آپ کی دلچسپی کس حد تک ہے. صرف ناظرہ، صرف حفظ، صرف لفظی ترجمہ یا زیادہ سے زیادہ تفسیر، بات ختم ہو جاتی ہے. ایک تفسیر آپ کے گھر میں ہو تو آپ اسے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. بعض لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو تفسیر بھی ہے. تو ٹھیک ہے، ہوگی تمہارے پاس، لیکن بس وہ تو، لیکن کتاب کو سمجھنے کے لیے صاحب کتاب کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے. ہر زمانے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور کتاب بعد میں آئی. کتاب 23 سالوں میں نازل ہوتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب جو تھے، تیرا وجود الکتاب، صاحب کتاب پہلے آیا اور پھر بعد میں کتاب آئی. تو پہلے تو آپ صاحب کتاب کو تلاش کریں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہمیں حق اور باطل کا فرق بتاؤ. حق کیا ہے مجھے بتاؤ، باطل کیا ہے مجھے بتاؤ، تاکہ میں باطل کی پیروی چھوڑ دوں. باتیں بھی رہتی ہیں سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم